دعا کے تین پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے مگر رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہماری تمام مشکلات میں آسانی عطا فرمائے، آمین۔ تنقید سے پریشان نہ ہو، لوگوں کی تنقید سے نہ گھبرائیں۔ اگر وہ جھوٹے ہیں تو یہ آپ کے لیے نیکیوں کا ذریعہ ہے، اور اگر وہ سچے ہیں تو تنقید آپ کے لیے اصلاح اور معافی کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور وہ مصیبت جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے در پر لے آئے اس نعمت سے بہتر ہے جس میں تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھول ہی جاؤ۔ انسان جب اپنے حصے سے بانٹ دیتا ہے تو رب اس میں برکت ڈال دیتا ہے، خواہ وہ رزق ہو، عزت، طاقت، وقت یا محبت، اس میں کمی نہیں آتی۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ موت صرف نام سے بدنام ہے، ورنہ تکلیف تو زندگی بھی دیتی ہے، اور بیوی بھی صرف نام سے بدنام ہے، ورنہ تکلیف میں صرف وہی ساتھ دیتی ہے۔ بے شک وقت تجربہ تو دیتا ہے لیکن معصومیت چھین لیتا ہے۔ معافی اور درگزر ایک پھول کی مانند ہے۔ جو لوگ معافی مانگنے سے محروم ہو جاتے ہیں وہ انسانوں کے درمیان رابطے اور تعلق کے پل کو توڑ دیتے ہیں۔ کچھ چیزیں بہت عرصے بعد بھی پلٹ کر شرمندہ کرنے آتی ہے، خاص طور پر کسی کو دیا ہوا دھوکہ یا کوئی بولا ہوا جھوٹ۔ غمگین نہ ہو، جو بھی تو کھو دیتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے۔ بے شک اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبان دوسرے لوگوں کی بھی ہے۔ بے شک غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہے۔ رزق اور عزت کسی کے اپنے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دے دیتا ہے۔ لوگ خودی اور انا میں مبتلا ہیں، روزی کی فکر میں لگے ہیں مگر روزی دینے والے سے غافل ہیں۔ بے شک وقت کی وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ اپنے ماضی کے پچھتاؤ کو کہیں دفن کر کے بھول جائیں۔ ہر نیا دن نئی زندگی ہے، حال میں جینا شروع کریں اور اچھے مستقبل کی امید رکھیں۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہے، کامیابی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بے شک تیری پریشانی گانے سننے سے نہیں بلکہ نماز پڑھنے سے ختم ہوگی۔ بے شک اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے۔ ہم لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ قرآن میں واضح ہے کہ جنت والے جب جہنم والوں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بے شک سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں کبھی نہ پائے جہاں اس نے منع کیا ہے۔ بے شک ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی ختم ہو گئی، کبھی کبھی ٹوٹنے سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ محبتوں کا ثبوت یہی تو ہے کہ کوئی آپ کو دعا میں یاد رکھ لے، ورنہ زبانی کلامی محبتیں تو بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ کامیابی پر مٹھائی مانگنے والے تکلیفوں میں نظر ہی نہیں آتے۔ ہر بیٹی کا باپ بادشاہ نہیں ہوتا، مگر ہر بیٹی اپنے باپ کی شہزادی ضرور ہوتی ہے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی پر تحریر لکھ دی ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ عرش والے سے رابطے مضبوط ہو تو فرش والے
کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اپنے ماضی کے پچھتاؤ کو کہیں دفن کر کے بھول جائیں۔ ہر نیا دن نئی زندگی ہے، حال میں جینا شروع کریں اور اچھے مستقبل کی امید رکھیں۔ فجر کی نماز کے بعد قرآن کو وقت دیں، اور وہ وقت نہ کسی انسان کے لیے ہو اور نہ ہی کسی اور چیز کے لیے، وہ صرف اور صرف قرآن کے لیے ہو۔ ہم تو مسکین لوگ ہیں، اگر اللہ نے پردہ نہ ڈالا ہوتا تو ہم رسوا ہو جاتے۔ ارشاد باری تعالی، وہ آخرت کا گھر ہم نے ایسے لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین پر برتری اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے۔ منافق اس انسان کو کہتے ہیں جو مومنوں اور کافروں میں بیک وقت مقبول ہونا چاہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ اعلانیہ گناہ پوشیدہ کی نسبت زیادہ سخت اور اظہار گناہ دوسرا گناہ ہے۔ کلام میں نرمی اختیار کر، کیونکہ الفاظ کی نسبت لہجے کا زیادہ اثر پڑتا ہے۔ جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے، اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنا نام نہیں لینے دیتا۔ خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائے تو حرام اور حلال، جائز ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ جو شخص علم رکھے اور اس پر عمل نہ کرے، وہ ایک بیمار ہے جس کے پاس دوا تو ہے مگر علاج نہیں کرتا۔ کوئی 4-5 قسم کے کھانے کھا کر بھی کہتا ہے کہ آج مزہ نہیں آیا، اور کوئی ایک نوالا کھا کر بھی کہتا ہے شکر الحمدللہ۔ بے شک اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ بہترین صبح وہی ہے جو اپنے رب کے نام سے شروع کی جائے۔ بے شک گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت بھی عنقریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو گے نا اللہ پر، تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں۔ تم مدد مانگو اللہ سے، پھر دیکھو کیسے مشکلات کا حل نکل آئے گا۔ مت بھولو کہ جس کو تم نے گناہ کرتے دیکھا ہے، اس کا گر گرا کر معافی مانگنا نہیں دیکھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ندامت اللہ کو تمہارے دن و رات کی تسبیح سے زیادہ عزیز ہو۔ بے شک